حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں خاص طور پر صحابہ کرام پر، عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر۔ حاضرین، جس طرح سے جمعے کے خطبے کا عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پر کن پر، یہ عنوان چننے کا مقصد، یہ عنوان ڈیسائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول کی شب اور دن عید میلاد النبی کے نام سے جو حرکات، جو معاملات شہر میں ہوئے ہیں، ہم سب بخوبی واقف ہے اس سے۔ کتنا اچھا ہوا، کتنا برا ہوا، کتنا صحیح ہوا، کتنا غلط ہوا، کیا اسلام کی جو ہے نا اس سے جو ہے نا بہت عزت ہوئی، یا پھر اسلام پہ کوئی انگلی اٹھانے والے آ گئے، یا محمد رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچ گئی، یا محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر آنچ آ گئی۔ یہ ساری باتیں آپ میں بخوبی جانتے ہیں۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بالخصوص میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ اللہ کے لیے تھوڑا سا اللہ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے، وہ ہدایت کی باتوں کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے محلے والوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ انسان چاہتا ہے کہ دوستی نہ ٹوٹے، انسان چاہتا ہے رشتہ دار ناراض نہ ہو، انسان چاہتا ہے پڑوسی سے کچھ مسئلہ نہ ہو، انسان چاہتا ہے کاروبار کے مسئلے ہیں، رشتے خراب ہو جائیں گے۔ اگرچہ کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، نبی ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن اس کے برعکس انسان حق کہنے سے
اس لیے کتراتا ہے حق کہنے سے، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی دوستی نہ ٹوٹ جائے، کہیں اس کی رشتہ داری خراب نہ ہو جائے۔ یقین جانیے میرے بھائی، بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ جمعے کے خطبے میں تمہیدی کلمات کے اندر، کہ اکثر اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے برائی پھیل جاتی ہے، اکثر اچھے لوگوں کی۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ تو الحمدللہ یہاں کے بیٹھے ہیں، آپ کو حقیقت سب آیا ہیں، واضح ہے حقیقت آپ کے سامنے، لیکن آپ کے بچے، آپ کے چھوٹے بھائی، آپ کے کزنز، آپ کے سسٹرز، آپ کے برادرز، آپ کے جو آپ کے سائے تلے رہنے والے آپ کے چھوٹے بھائی بہن، آپ کے دوست، آپ کے جاننے اور نہ جاننے والے جن کو آپ جانتے ہیں بخوبی، کیا وہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں میرے بھائی، آؤ انشاءاللہ تھوڑا ذمہ داری لے کر آج کے باتوں کو سنو اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اچھا یہ سمجھ لو کہ پہلے یہ آپ اپنے ذہن نشین کر لو یہ بات کو کہ ہم نے یہ عنوان کیوں چنا۔ سب سے پہلے یہ عنوان چننے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ تم آؤ میلاد کے جلوس میں شریک ہو، اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت دو، آؤ میلاد کے دن خوشی منا لو، اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل دے دو، آؤ میلاد کے ایک دن تم ایک دن رات ایک کر دو، تم پھرو سڑکوں پر، تم جو من میں آئے کرو اور نبی سے محبت کا ثبوت دے دو، یہی بتایا گیا۔ اور امت، بیچاری امت، نالائق امت، یہ امت جس کو علم نہیں، جس کو ہوش نہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، کسی بات کا صحیح طریقے سے اسے علم نہیں، بس جو مستی میں جو من میں آئے، جو مست لگے، جو انسان کو جو ہے نا جی کو اچھا لگے، بس وہ کرنے میں اتر آیا ہے انسان۔ آؤ آج یہ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر کوئی انسان، کوئی نوجوان، کوئی مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ میلاد کے دن میں آیا اور نبی سے محبت کا ثبوت دیا، تو آؤ آج میں وہ اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ اگر نبی سے سچی محبت ہے تو جن پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے وہ اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر بتاؤ۔ اصل محبت یہ ہے۔ اچھا نبی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت میں ہم اکٹھا ہو گئے، نبی کی محبت، نبی کی محبت میں ہم سڑکوں پر آ گئے، نبی کی محبت، نبی کی محبت میں کروڑوں روپیہ لٹا دیے، کیا نبی کی محبت مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی؟ یہ باتیں سننے کے بعد سمجھنا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھنے لگا ہوں میرے بھائیوں تاکہ آپ یہ سن کر لوگوں تک یہ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیں ذرا تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثوں پر نظر ڈالتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا، لعنت ہو ایسے شخص پر، لعنت ہو ایسے آدمی پر۔ اچھا لعنت کا معنی کیا ہے؟ ہم لعنت تو بہت دفعہ سن چکے ہیں، لعنت بہت دفعہ کہہ چکے ہیں۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اگر ہم کہتے ہیں اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اس شخص پر نبی کی لعنت ہو، اس شخص پر فرشتوں کی لعنت ہو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے لعنت۔ اور یقین جانیے جہاں اللہ کی رحمت نہیں وہاں سکون نہیں، جہاں اللہ کی رحمت نہیں وہاں پر امن نہیں، جہاں پر اللہ کی رحمت نہیں وہاں پر برکت نہیں، جہاں اللہ کی رحمت نہیں وہاں پر جنت نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کرو۔ اگر کوئی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ذرا آؤ سمجھو، میلاد منا کر تم یہ سمجھتے ہو اللہ کی رحمت حاصل کر لیں گے، میلاد منا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لیں گے، تو یہ حدیث سنو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے قافلے والوں کے سامنے اعلان کیا۔ آج انسان سمجھتا ہے نا، سر پہ پٹی باندھ لیا، سر پہ لا الہ الا اللہ لکھا لیا، میری بائک پر جھنڈا لگا لیا، میں جو ہے نا اللہ کے نبی کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا، کیا اللہ کے نبی کی مجھے محبت مل جائے گی؟ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، دیکھو وہ مقام پر نہ جاؤ جب تک
کہ میں پہلے نہ پہنچ جاؤں. دیکھو وہ مقام پر کوئی نہ جائے, وہ کنواں ہے پانی کا, وہاں پر پہلے میں جاؤں گا, اس کے بعد تم آنا. صحابہ کہتے ہیں وہ پورے قافلے میں تھوڑے منافقین بھی تھے, وہ منافقوں نے اللہ کے نبی کی بات کی نافرمانی کی, اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا. اللہ کے نبی نے وہ کنویں کے پاس جانے سے روکا, لیکن یہ منافقین کنویں کے پاس چلے گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کے کہنے کے باوجود وہ کنویں کے پاس چلے گئے ہیں, کنویں میں سے پانی نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا ان پر لعنت ہو, انہوں نے میری بات کا انکار کیا ہے. اللہ اکبر. نبی کی بات کا انکار کرنے والوں پر لعنت. کس پر؟ نبی کی بات. میاں شادی نبی کی سنت کے مطابق کرو, نبی نے کہا مہر دو جہیز نہیں, انکار کریں گے اللہ کے نبی کی لعنت ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا میاں داڑھیوں کو چھوڑو, مونچھوں کو ترچواؤ, نہیں, داڑھی کٹائیں گے, نبی کی بات کا انکار کریں گے, نبی کی نافرمانی کریں گے, یقین جانیے نبی کی لعنت آئے گی. اور نوجوان بڑا آسان سمجھ بیٹھے ہیں, کیا کچھ بھی نہیں, میٹھے چاول ہے پن لوگا, آؤ رات میں جگ لو, دن بھر پھر لو. حق ادا ہو گیا صاحب, حق ادا ہو گیا نبی کی محبت کا نا, نبی کی سنتوں کا حق ادا ہو گیا میرے سے. تو اب میرے سے بڑا نبی کا عاشق دنیا میں کوئی نہیں, اب میرے سے بڑا نبی کو چاہنے والا کوئی نہیں. آؤ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. الحاکم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے انکار کرے, جو میری سنت سے انکار کرے. کیا سنت نبی کی؟ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر, کھانے پینے سے لے کر, زندگی گزارنے سے لے کر, تجارت خرید و فروخت سے لے کر, باہر جانے آنے سے لے کر, زندگی کے ہر معاملے میں نبی کی سنت معلوم ہونے کے بعد, ٹھیک ہے علم نہیں تھا چھوڑ دیا, لیکن معلوم ہو گئی اب سنت کہ نبی کی یہ سنت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, الحاکم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی میری سنت سے انکار کرے, معلوم ہو گیا بھائی اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے, آ جاؤ, نہیں باپ دادا کرے نا ہمارے, آ جاؤ میرے بھائی نبی کی یہ سنت ہے, نہیں پورا معاشرہ کر رہا نا, آؤ میرے بھائی نبی کی یہ سنت ہے, اتنے لوگ کر رہے سو غلط ہے کیا, آؤ میرے بھائی نبی کی سنت ہے, ہمارے مول صاحب غلط ہو سکتے کیا, آؤ میرے بھائی نبی کی سنت ہے, ہمارا مسئلہ غلط ہو سکتا کیا. اللہ کے نبی نے کہا, مستدرک حاکم کی روایت ہے, کہا اللہ کے نبی نے جو میری سنت سے انکار کرے اس پر اللہ کی لعنت, اس پر میری لعنت, اور تمام نبیوں کی لعنت اس پر. اللہ اکبر. کس پر؟ نبی کی سنتوں پر انکار کرنے والوں پر تمام انبیاء کی لعنت. میرے بھائی تم سنتیں چھوڑ بیٹھے, تم روزے مرہ کی زندگی میں نبی کی سنت کیا نہیں معلوم. بس کیا انسان صرف ایک دن جلوس میں آ کے یہ سمجھ بیٹھا ہے اللہ اکبر کہ یہ نبی کا چاہنے والا ہے. اللہ کی قسم ہرگز نہیں لوگو, جب تک نبی کی سنتوں کو نہیں اپناؤ گے, نبی جیسی نمازیں نہیں پڑھو گے, نبی جیسا روزہ نہیں رکھو گے, نبی جیسا نکاح نہیں کرو گے, نبی جیسی داڑھی نہیں رکھو گے, نبی جیسے کپڑے نہیں پہنو گے, نبی جیسی تجارت نہیں کرو گے, تب تک تم اللہ کے نبی کے چہیتے امتی نہیں بن سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا, بہت دفعہ ہم نے حدیث سنی نا صحیح بخاری کی, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کیا کہا اللہ کے نبی نے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کی سنت کیا جانتا نہیں انسان. اور آج الٹا مسئلہ ہے, نبی کی سنتوں کو مذاق اڑانے والے بہت مل جاتے اپنے کو. ایسی داڑھی رکھتے کیا, اتنی بڑی رکھتے کیا, ارے ایسے کپڑے پہنتے, اتنے اونچے کپڑے پہنتے, ارے تم کیا ان کے پاس شادی ہے کہتے معلومش نہیں ہو رہا نا بھائی, ان کے گھر میں شادی ہے کہتے, کیسی شادی کرتے یہ لوگ, کوئی باجا نہیں, کوئی ڈھول نہیں, کوئی تاشا نہیں, کوئی لائٹنگ نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, مذاق اڑاتے ہیں آج سنتوں کا. یقین جانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی سنتوں سے انکار کرنے والے پر اللہ کی لعنت, خود نبی کریم کی لعنت اور تمام انبیاء کی لعنت بھیجی ہے. اللہ اکبر.
باتیں بہت ہے کہنے کے لیے, سمجھ جاؤ عقل مند کو اشارہ کافی ہے. کہاں کہاں نبی کی سنتوں کو چھوڑ لیں خاندان کے واسطے, کہاں کہاں نبی کی سنتوں کو چھوڑ لیں قبیلے کے واسطے, کہاں کہاں نبی کی سنتوں کو چھوڑ لیں اپنے مسلک کے واسطے. یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. تو پہلا عمل آج میں آپ کو بتایا خطبے کے اندر. پہلا عمل کیا؟ نبی کی سنتوں کو چھوڑنا, انکار کرنا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے یہ حقیقت میں لعنتی عمل ہے. دوسرا عمل کیا؟ اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں. میں کیا کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ چکے ہیں. یہ باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے. میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں وہ صرف ایک ہی کانٹیکس ہے. کیا؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کے کانٹیکس میں بات چل رہی ہے. اب تھوڑا کمپیئر کرتے چلے جاؤ, تھوڑا ذہنوں کے اندر یہ بات کو سمجھتے چلے جاؤ کہ کیا ایک دن میں آ کے نبی کا محب, نبی کا عاشق, نبی کا چہیتا بن جاؤں گا, یا پھر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کی لعنت کا مستحق بنوں گا. یہ ذرا کمپیئر کرتے چلے جاؤ اپنی زندگی میں. نوجوانوں کو پیغام ہے, ذرا مسلک کا پیغام نہیں, میں کون سا مسلک آپ کون سا مسلک, نبی سب کے ایک ہے, ان کی لعنت ان سب پہ ہوگی جو اس کا انکار کرے گا. نبی کی سنتوں کو اگر ایک اہل حدیث چھوڑے گا اس پر بھی لعنت ہوگی. نبی کی سنتوں کو ایک سنی مسلم چھوڑے گا اس پر بھی لعنت ہوگی. نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے ایک بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, کوئی جماعت والا, کوئی مسلک والا ہو, نبی کی سنتوں سے انکار کرے گا سب پر لعنت ہوگی, سب پر ہوگی جو جو انکار کرے گا. پھر اور مسئلہ کیا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مسئلہ ہے. کون گستاخی کرے سڑکوں پر نبی کی اور الزام ہم پر, کہتے ہیں اہل حدیث نبی کے گستاخ ہے, میلاد نہیں مناتے. آؤ یہ اہل حدیث کا بچہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ گستاخ رسول وہ جو نبی کے ناموں کو جھنڈوں پر تو لکھے لیکن کچرے میں ڈال دے, یہ ایک نبی کا گستاخ ہے. اصل میں نبی کا گستاخ وہ جو نبی کے نام کو گانے بجانے کی اشیاء کے ساتھ استعمال کرے. موسیقی میں نبی کا نام استعمال کرنا یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی کیا؟ نبی کی سنت آنے کے بعد اپنے بڑوں کی بات کو ترجیح دینا, یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی کیا؟ نبی کے مطابق نبی کی داڑھی کو حجام کے پاس جا کر بلیڈ لگا کر گھس گھس کر نکال دینا, یہ نبی کی گستاخی ہے. اصل میں نبی کی گستاخی کیا؟ نبی کی گستاخی یہ کہ تم نبی کے گنبد خضرا کو موریوں پر, سڑکوں پر, نالوں پر, چبوتروں پر بنا کے رکھتے ہو, یہ نبی کی گستاخی ہے. نبی کی گستاخی تو یہ ہے, الٹا ہمیں تم الزام دیتے ہو گستاخی کا. کتنی شرم کی بات ہے یہ. آؤ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو. وقت بہت کم ہے میرے پاس, باتیں بہت ہے کہنے کے لیے. تھوڑا میرے پاس حاضر دماغ رکھو, ادھر تھوڑا ادھر سمجھنے کی کوشش کرو, تھوڑا روانی کے ساتھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. دوسرا مسئلہ ہے جس سے لعنت برستی ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھو آپ, دین میں نئی باتوں کا ایجاد کرنا, یہ اللہ کی لعنت کا جو ہے نا مسئلہ ہے, مستحق ہو جاتے ہیں. دین میں نئی بات, بدعت کہتے ہیں اسے. اچھا ایک بات واضح یہ کرنا چاہتا ہوں, بدعت کا معنی لوگ سمجھتے ہیں کوئی گناہ کا کام ہوگا. نہیں, بدعت گناہ کے کام میں نہیں ہوتی, بدعت نیک کاموں میں ہوتی ہے. نیک کاموں کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا, دین کے اندر. کس کے اندر؟ دنیا میں نہیں. ہم کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے, تو لوگ کہنے لگے لائٹ لگائے, مائک لگائے, کپڑے پہنے, واچ لگائے, موبائل استعمال کریں. یہ دین نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنکھا لگانا سنت ہے تو بدعت ہوتی. پھر وہ کوئی بول کے لگاتا پنکھا لگانا سنت ہے, کوئی کہتا ہے موبائل استعمال کرنا فرض ہے, ایسا ہے کیا؟ نہیں, یہ دین کا مسئلہ نہیں میرے بھائی. دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنا اصل میں یہ بدعت ہے. اور بدعت کے تعلق سے اہل حدیث ہمیشہ چوکنا کیوں رہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہوا, انہوں اٹھے تو یہ بدعت, انہوں اٹھے تو وہ بدعت, انہوں بدعت کیوں کرتے رہتے؟ اس لیے بدعت کرتے رہتے میرے بھائی کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت ایجاد کرنے والا, نئی بدعت ایجاد کرنے والا, گڑھنے والا, اور بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دینے والا. ایجاد کرنے والا, بدعت نکالنے والا, اور بدعتی کو پناہ دینے والا, بدعتی کو سپورٹ کرنے والا, ان دونوں پر اللہ کی, تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے اہل حدیث ڈرتا ہے بھائی. بدعت سے کیوں ڈرتا ہے اہل حدیث؟ اس لیے کل بدعت ضلالہ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ ساری بدعتیں گمراہی ہے، یہ ساری گمراہیاں جہنم میں جانے والی، اس لیے ڈرتے ہیں ہم بدعت سے۔ بدعت کوئی معمولی مسئلہ نہیں، لعنت ہوتی ہے بدعت ایجاد کرنے والے کے اوپر۔ آج جو ہے نا لوگوں کو بدعت مطلب ہنسی مذاق سمجھ میں آ گئی بات۔ جب کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر سے کہیں گے سحقن سحقن، ان کو ہٹاؤ میری نظروں سے، میرے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی تھی، جب حوض کوثر کا پیالہ نہیں ملے گا جب تم مذاق کرنا بدعتوں کے تعلق سے۔ بدعت کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا ایک اور اہم مسئلہ ہو گیا، ایک بہت بڑا فتنہ کچھ سالوں سے جنم لے چکا ہے، بہت بڑا فتنہ، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سن لینا۔ ایک بہت بڑا فتنہ امت کے اندر آ چکا ہے، وہ فتنے کا نام کیا ہے؟ منع کی دلیل۔ منع کی دلیل کا فتنہ میرے بھائی، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں۔ آج یہ ملاٹے اپنے ایک بدعتی عمل کو ثابت کرنے کے واسطے، ایک بدعت کے عمل کو ثابت کرنے کے واسطے، اپنے مسلک کی ناک اٹھانے کے واسطے، اپنے مسلک کو بچانے کے واسطے ایک بہت بڑے فتنے کا بہت بڑا فتنہ ایجاد ہو چکا ہے امت کے اندر۔ وہ کیا؟ منع کی دلیل کہاں ہے؟ عید میلاد کر رہے ہیں، نہیں کرنا بول کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائی اصل میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر امت کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اچھا منع ہے، منع کی دلیل ہے تو رکنا ہے، ہاں صحیح بات ہے، بائک کا اسٹنٹ کرنا کہاں منع ہے؟ آٹو کا اسٹنٹ کرنا کہاں منع ہے؟ فلانا کام کرنا حدیثوں میں تو اس کا ذکر نہیں آیا، لہذا کرتے چلے جاؤ۔ میرے بھائی منع کی دلیل کا فتنہ دن بدن امت کے اندر آتے چلے جا رہا ہے۔ آج تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، آنے والے دور میں ہماری نسلیں دین کے ہر مسئلے کو یہ سوال کرے گی منع کی دلیل لاؤ۔ آؤ تھوڑا وضاحت کے واسطے یہ مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آئے، اچھی عمل کی بات کر رہا ہوں، خراب عمل کی نہیں، اچھے عمل کی، چلو بائک اسٹنٹ کرنا، آٹو اسٹنٹ کرنا، فلانا کرنا تو گندا کام ہے، اچھے کام کی مثال دے رہا ہوں۔ آنے والے دور کے اندر اگر یہ منع کی دلیل کا فتنہ پھیلتے چلا جائے، اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے میں ایک رکعت میں 2 سجدے نہیں 3 سجدے کرنا چاہتا ہوں، ایک رکعت میں 2 سجدے نہیں 3 سجدے کرنا چاہتا ہوں، اچھا عمل ہے سجدہ کرنا نا، جائز ہوگا اس کے واسطے؟ نہیں۔ پھر اگر وہ ہم سے پوچھ لے اگر کہ کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ 3 سجدے کرنا منع ہے، دلیل دے پائیں گے؟ اللہ اکبر! کیا امت کے اندر فتنے کو پھیلا دیے ہو تم، امت کے اندر یہ دین کا نقشہ بدل جائے گا یہ منع کی دلیل کا فتنہ اگر روکا نہیں گیا۔ میرے بھائی اہل حدیث کے علاوہ وہ علم رکھنے والے علماء چاہے وہ کسی مسلک سے ہو، وہ یہ جانتے ہیں یہ منع کی دلیل کا فتنہ اگر پھیل جائے گا تو امت کے اندر دین کا نقشہ بدل جائے گا۔ یقین جانو آپ کہاں کیا منع کی دلیل لائیں گے؟ ہاں منع ڈائریکٹ نہیں، اللہ کے نبی کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، ایک حدیث آئی اس سے 1000 مسئلے نکالے گئے، وہی ایک حدیث سے کئی مسئلے ہوتے ہیں۔ نام کے ساتھ منع کی دلیل بہت سارے کاموں کی نہیں ہے۔ کل آنے والے دوروں کے اندر یہ امت کے نوجوان اگر بیکار کے کام کریں اور منع کی دلیل ہم سے پوچھ لیں، اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کہا نشہ والی چیز حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اچھا آج کل تو الگ الگ قسم کی شرابیں آ گئی ہیں نا، اگر کوئی شخص کہے یہ والی ڈرنک کے نام کے ساتھ منع کی دلیل ہے کیا ہمارے پاس؟ اللہ اکبر! نہیں، ایک حدیث میں سارے شراب آ گئی ہیں۔ منع کی دلیل کا فتنہ اگر امت کے اندر روکا نہیں گیا میرے بھائی بہت تباہی ہوگی دین کی، یاد رکھیے گا۔ تو بدعت کے بارے میں کہہ رہا تھا، لعنت ہوگی بدعت ایجاد کرنے والوں پر۔ چلیے تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کیا لعنت؟ اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو آپ، ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، ہماری عورتوں کو ہم مسجد کو نہیں بھیجتے، ہماری عورتوں کو ہم مسجد کو نہیں بھیجتے۔ کہاں بھیجتے؟ لاڑ بازار کو بھیجتے، چار مینار کو بھیجتے، گلزار ہاؤس کو بھیجتے، پتھر گٹی کو بھیجتے، سب جگہ پہ بھیجتے، لیکن ہماری عورت مسجد نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ فتنہ ہوتا مسجد میں۔
اچھا میلاد میں یہ خواتین کا جنب غفیر آ کر جمع ہو گیا جلوسوں میں، فتنہ نہیں. فتنہ ہوتا کہاں؟ مسجد میں فتنہ ہوتا ان کے واسطے. مسجدوں سے روک دیے. کہاں جاتی ہیں ہماری عورتیں؟ خبروں پر. خبروں پر جانے کی عادی ہے ہماری عورتیں آج. گروپ بنا کر خبروں پر جاتی ہے. بڑے بڑے خاندان کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں. کہاں؟ چلو یہ سنڈے وہاں، پھر ایک سنڈے وہاں، سب جمع ہو کے جاتے ہیں نا. آؤ ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بار بار ٹولیوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، جماعتوں کی گروپوں کی شکل میں جو عورتیں بار بار قبرستان کو جاتی ہیں، لعنت ہو ان پر. اللہ اکبر. اور آج دیکھو اب کیا مسئلہ ہے ہمارے خاندان کی عورتوں کا. خبروں کے پر جانا، خبروں کے اوپر ایک خاتون سے جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا سوال جواب کے سلسلے میں ملاقات ہوئی. دعا پڑھانے کے لیے آئی تھی. کیا کرتے اماں؟ بولے میں جب بھی قبرستان کو جا کے، قبرستان مانا درگاہ کا مانا قبرستان، جہاں پر قبریں ہوتی ہیں اس کو قبرستان کہتے ہیں. قبرستان درگاہ کو جب بھی جاتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے. مسجد کو آئے تو نہیں ملتا سکون. مسجد سکون کی جگہ نہیں ہے آج ہماری امت کے واسطے. آؤ سنو، یہ چوتھا عمل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوں. تیسرا عمل رکھا، عورتیں جو قبرستان کو جاتی ہیں ان پہ لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی سے جڑا ہوا چوتھا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، وہ مرض میں ہے جو موت کے قریب آپ کو ہے. اما عائشہ کہتی ہے میرے حجرے میں اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی نے مرض الموت کے اندر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے، کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے، مسجدیں بنا لیا ہے. یا تو نمازیں قبروں میں جا کے پڑھتے ہیں یا نمازیں قبروں کے سامنے ہو کر پڑھتے ہیں. یہ لعنت والا عمل اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت آخری وقتوں میں کہا. کیوں کہا ہوگا؟ اس لیے تاکہ وہ امت کو یہ درس دینا چاہتے تھے میرا وقت بھی اب قریب ہے. جس طرح سے میرے سے پہلے یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، اللہ کے نبی نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنانے سے لعنت والا عمل بتاتے ہوئے امت محمدیہ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، مسجد نہ بنانا. آپ دیکھو آج امت ایک بڑا جنب غفیر، نمازوں کا پابند نہیں، فجر میں نہیں اٹھتے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، لیکن قبرستان کو ضرور جاتے ہیں. کیا ہے یہ بھائی عمل؟ لعنت والا عمل ہے کہ قبروں پہ مسجدوں کو بنا دینا، قبروں پر سجدہ کرنا جا کر، یہ لعنت والا عمل ہے. اسی سلسلے میں ایک اور بہترین حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عالم کا، یہ کائنات کا سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، یہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. بدترین لوگ ہیں کائنات کے. یہ الٹا ہمیں مسئلہ، ہم دین پہ نہیں ہیں، ہمیں تم انگلی اٹھا کر کہتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم دنیا کے بدترین لوگوں والا عمل کرتے ہو اور ہمیں تم دوش دیتے ہو. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ دنیا کے بدترین لوگ وہ جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ یا مسجد بناتے ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود کی یہ بڑی اہم روایت ہے، جو لوگ بار بار قبرستان کو چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر ان کو اچھا لگتا ہے، وہاں ان کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے، وہاں پر ان کو شفا ملتی ہے. تو سنو، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر قیامت نازل ہوگی. دنیا کے سب سے بدترین لوگ جب زندہ ہوں گے تب اللہ قیامت لائے گا، اور وہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بناتے ہوں گے. اللہ اکبر. بدترین لوگ جو اپنے بڑوں کی، نیک صالح لوگوں کی، انبیاءوں کی قبروں کو سجدہ بناتے ہیں. لعنت والا عمل ہے، لعنت آتی ہے یہ عمل کرنے سے.
یہ بات پھیلا اور سمجھانے کی کوشش کروں. آؤ اسی طریقے سے ایک اور عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, یہی درگاہیں اور قبرستانوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے قربانی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم سمجھتے کہ ہم جہانگیر پیراں کے نام سے کاٹیں گے تو اچھا ہوگا, ہم سمجھتے ہم معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کاٹیں گے تو اچھا ہوگا, ہم سمجھتے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کاٹیں گے تو اچھا ہوگا. نہیں, غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا, ذبح کرنا, اللہ کے نبی نے کہا. حضرت علی روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. لعنت والا عمل ہے. تم سمجھتے ایسا جا کے کرے تو تمہارے گھر میں رحمت آتی, نہیں, لعنت آتی ایسا کرنے سے. تم سمجھتے ایسا کرنے سے خیر و برکت آتی, مسئلے مسائل پریشانیاں بیماریاں, نہیں, یہ لعنت والا عمل ہے, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. یہ بات سمجھو. ایک اور عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, لعنت والا. یہ کیا؟ طبرانی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا لعنت ہو ایسے شخص پر. لعنت ہو کس کی؟ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہو, جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہو, جو میرے صحابہ کو تانا دیتا ہو. اللہ اکبر. تانا دینے والا عمل, اگر کوئی رافضی ہمارے خلفاء کے خلاف تانا دیتا ہے اس پر بھی لعنت اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق. اور اگر کوئی کلر کا چولا اوڑھ کر اپنے آپ کو سنی کہہ کر حضرت امیر معاویہ پر لعنت کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت نبی کی حدیث کے مطابق. لعنت والا عمل ہے صحابہ پر انگلی اٹھانا, لعنت والا عمل ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا. یہ بات سمجھو میرے بھائی. آؤ اسی طریقے سے ایک اور عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ وہی پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ابھی میلاد النبی کے نام پر جو مسائل آپ کے ہمارے شہر میں ہوئے, جو چیزیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہوئی, اسی جو ہے نا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تم مدینہ کون سا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, نبی کے شہروں کو اللہ نے امن جو ہے نا امن والے شہر بنا دیا ہے. یہ وہ شہر جسے اللہ کے نبی بے حد محبت کرتے تھے. مدینۃ المنورہ, یہ مدینہ وہ شہر ہے جو نبی نے بسایا ہے. نبی نے جو ہے نا وہاں پر اپنے خدم مبارک کو رکھا ہے, نبی نے وہاں پر اپنی زندگی کو گزارا ہے. اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر آج بھی جناب محمد الرسول اللہ اپنی قبر مبارک میں ہے. آج بھی یہ مدینہ شہر, اور یہ مدینہ شہر اللہ کے نبی کو کتنا محبوب تھا ذرا سمجھو. آؤ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے میں جو بدعت ایجاد کرے, مدینے میں جو بدعتی کو پناہ دے. مدینے میں ایک تو ہوتا ہے عام کہیں پر بھی, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے شہر کا نام لے کر کہا مدینے کے اندر جو کوئی بدعت کو ایجاد کرے, نئی بات کو ایجاد کرے دین میں, اور کوئی بدعتی کو پناہ دے تو یاد رکھو ایسے بدعت مدینے میں ایجاد کرنے والے پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. کیا معلوم ہوا؟ نبی کے شہر کی عزت, نبی کے شہر کا احترام ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مدینے کا ماڈل بنا کر کہیں چورستوں پر رکھو گے, ایک دن کے بعد اس کو توڑ کر پھینک دو گے, یہ اصل میں نبی کی لعنت کے مستحق ہونے کا عمل ہے. نبی نے لعنت کی ہے کہ میرے شہر کی حرمت کو پامال کرنے والوں پر لعنت ہے. اصل میں یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے اصل. اور آج سمجھتا ہے انسان ڈیکوریشن کرنے سے, مکہ بنانے سے, مدینہ بنا کے رکھنے سے اسلام قائم ہوگا. نہیں میرے بھائی, کہیں نہ کہیں غفلت کے اندر لعنت والے عمل کرنے پہ ہم اتر آئے ہیں. نبی کی لعنت ہوگی. آؤ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ, تقریباً یہ 8واں مسئلہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت علی روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, لعنت والے عمل تم سمجھتے ہو میلاد میں آ کے رحمت ملے گی اور یہ سارے کام کرتے ہیں؟ نہیں, تم ایک نہیں 1,00,000 میلادیں منا لو, جب تک تم یہ برے عملوں کو نہیں چھوڑو گے تب تک اللہ کی رحمت تم پر نہیں آئے گی. جب تک تم پر اللہ کی رحمت ہرگز نہیں آئے گی.
یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو. آؤ یہ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرت علی روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو, اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو تانا دیتا ہے, جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جو اپنے ماں باپ کے سامنے آواز بلند کرتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسے کتنے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے اللہ کی رحمت آتی, میلاد میں آ گئے, جلوس میں آ گئے, فلانا کر لیے, گھر میں اماں بابا کی عزت نہیں کرتا ہوں گا, گھر میں اماں بابا کی عزت نہیں کرتا ہوں گا, گھر میں اماں بابا والدین کو جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کرتا ہوگا. اور ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں آپ کو میں, صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگوں ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے, لوگوں ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے کیا؟ اپنے ماں باپ کو؟ کہا ہاں سنو, اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے پلٹا کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, اصل میں تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے. اللہ اکبر. اور یہ عمل گناہ کبیرہ میں سے ہے میرے بھائی, اس سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے. یہ لعنت والے عمل آپ کے سامنے میں ایک کی بات ایک رکھنے لگا ہوں. آؤ یہ آپ کے سامنے میں 90 عمل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے امت کے اندر مسئلہ یہ, ہر چیز کو مسلک کی نظر سے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ کس میں معلوم ہے آپ کو, خاص طور پہ نکاح کے معاملات کے اندر, طلاق اور نکاح کے معاملات کے اندر. ہم نے دیکھا امت کا ایک بڑا طبقہ جو 3 طلاقوں کو ایک مجلس کی 3 مانتا ہے. ایک ہی دفعہ میں کوئی طلاق 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 کہہ دے, اس کو 3 کے 3 مان لیا. نبی نے ایسا نہیں کہا, بلکہ ایک مجلس کے کتنے بھی طلاقیں وہ ایک ہی ہوں گی اسلام کے مطابق, اسلام کے مطابق. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا, ہاں 3 دفعہ بول دیے, ارے اب طلاق ہو گئی نا تمہاری, اب میاں بیوی پریشان, اب کیا کرنا صاحب, اب کیا کرنا صاحب, اب ملنا چاہ رہے, غفلت ہو گئی, غصے میں بول دیے, ارادہ نہیں تھا چھوڑنے کا, تھوڑی چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی, بول دیے اتفاقاً, اب ذرا ہم مل لینا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی مولوی کو معلوم ہوا مل لینا چاہ رہے, الحمدللہ اہل حدیث اس سے پاک ہے اللہ کے فضل سے, یہ گندے عمل سے اہل حدیث پاک ہے الحمدللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا یقین ہے مجھے, جو یہ کام کرواتے ہیں, جو کرتے ہیں, سب لوگ بانگے طرح جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تم اہل حدیثوں پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہو اور لعنت والا عمل خود کرتے ہو. تو سنو, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حاکم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا میں تمہیں مانگ کر لائے ہوئے سانڈ کی خبر نہ دوں, سانڈ مانگ کر لائے ہوئے سانڈ کی خبر نہ دوں, مانگ کر لائے ہوئے بیل کی خبر نہ دوں. اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ کون ہے مانگ کر لایا ہوا سانڈ, یہ کون ہے مانگ کر لایا ہوا بیل؟ اللہ کے نبی نے کہا, یہ وہ شخص ہے جو کسی عورت سے اس لیے نکاح کرے تاکہ وہ اس کو اپنے پہلے والے شوہر سے ملا سکے. یاد رکھو لوگوں, اللہ کے نبی نے اگلی حدیث میں اگلے حصے میں کہا, لعنت ہو ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے. اللہ اکبر. لعنت والا عمل ہے. عقبہ بن عامر کی روایت حاکم کی. آج ہوتا ہے بھائی, غیر مسلمان آ کر حلالہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اسلام میں ہم یہ بات واضح طور پر میڈیا کو, غیر مسلمانوں کو, ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ہم پیارے نبی کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسلام میں حلالہ جائز نہیں ہے, حلالہ جائز نہیں ہے کہ تم اس نیت سے شادی کرو کسی کے ساتھ کہ اس کو اس کے پہلے شوہر سے ملا دو پھر اسے طلاق دے دو. نہیں, یہ جائز نہیں. حلالہ کرنے کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حلالہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا, اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ اس کو اپنے پچھلے شوہر سے ملا سکے, ہاں صرف تھوڑی ایک رات کی دلہن بنا لیا, پھر کل تمہیں کو میں طلاق دے دیتا ہوں, ایک دن کا جو ہے نا اپن شادی کر لیں گے, کل تم جو ہے نا اپنے پچھلے شوہر سے کر لینا. اللہ, عمر بن خطاب نے کہا, وہ زانی ہے, زانی, میں اسے سنسار کر دوں گا اگر وہ شادی شدہ ہے. اللہ اکبر. زانی کا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باتیں بہت ہیں صاحب, کس کو بتائیں, کیا کیا بتائیں, کس سے کہیں. الٹا مسئلہ یہاں ہر چیز مسلک کی اینک پہن کر دیکھی جاتی ہے. تھوڑا آؤ اہل حدیثوں کے قریب, تھوڑا آپ جاننے کی کوشش کرو ہمارا عمل کیا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم کون سے اسلام پر عمل کرتے ہیں, نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے, ہمیں اولیاء سے کتنی. قریب آ کر تو دیکھو ایک دفعہ. قریب آتے نہیں, بس ان کے بہکاوے میں ہم پر لان تان کرتے ہو, ہمیں گستاخی کے فتوے دیتے ہو. اعوذ باللہ,
आओ चलो समझने की कोशिश करो। एक और अमल आपके सामने रखा हूं, अल्लाह अकबर। ये अमल कैसे रखूं, ये अमल कैसे बताऊं, ये कैसे बताऊं अमल कि उम्मत का हर दूसरा तीसरा फर्द ये अमल के अंदर मुलव्विस है। आज दूसरा तीसरा हर घर ये गुनाह के अंदर मुलव्विस है। क्यों? क्योंकि चंद दीन को बेचने वाले मौलवियों ने ये हराम अमल को हलाल बता दिया। क्यों? चंद दीन को बेचने वाले मुल्लाओं ने, उलमाए सुने जिनसे जहन्नम की आग सिलगाई जाएगी क़यामत के दिन, वो उलमा ने ये हराम अमल को हलाल बता दिया। वो अमल सूद का अमल है मेरे भाई। आज मसला क्या हो गया देखो आप, घर बनाना है बैंक से सूद का लोन ले लेता, 5,000 दे के बाइक उठा लेता, 15-20 हजार दे के कार उठा लेता, सूद पे पैसा ले लेता, फाइनेंस के नाम पे ले लेता, फलाने नाम पे ले लेता। सूद के दलदल में उम्मत धसी हुई है मेरे भाई। क्यों? ये अमल कोई मामूली अमल नहीं। तुम हजों पे हज करो, उम्रों पे उम्रे करो, मिलादों पे मिलाद करो, नमाजों पे नमाजें पढ़ो, कुरान पर कुरान पढ़ो, तिलावत पर तिलावत करो, रोजों पर रोजे रखो, लेकिन उसके साथ अगर तुम सूद लेते और देते हो तो आओ ये हदीस सुनो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, सूद के लिए गवाही देने वाला, ये सब के सब हिस्से में गुनाह में बराबर है। इन सब को बराबर हिस्से में गुनाह मिलेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है ऐसे लोगों पर जो सूद लेते और देते हैं मेरे भाई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के मुतालिक कहा, अगर सूद के गुनाह को 70 हिस्सों में बांट दिया जाए, फिर वो 70 हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा निकाला जाए सूद के गुनाह का, तो वो सबसे कमजोर हिस्सा गुनाह का इतना होगा जितना सगी मां से जिना करने का होता है। अल्लाह अकबर। फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ये उम्मत सूद लेके अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रही है। कैसे कामयाब होगी ये उम्मत? कैसे ये उम्मत को हुक्मरानी मिलेगी? कैसे इस पर जालिम बादशाहों का जो है ना रिवाज हटेगा? कैसे इस पर जुल्म ना होगा कि ये उम्मत नबी और रसूलुल्लाह और अल्लाह से जंग करने तैयार है सूदी मामलात को इख्तियार करके। छोटे छोटे मसलों में सूद ले लेते जाके, छिल्ले के वास्ते सूद, छट्टी के वास्ते सूद, निकाह के वास्ते सूद, शादी के वास्ते सूद, छोटी तकरीब के वास्ते सूद, सालगिरह बर्थडे के वास्ते सूद। छोटा मसला हो गया, सूद के दलदल में धसी हुई उम्मत है। ये लानत वाला अमल है, ये याद रखो। अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है उन पर जो सूद लेते और देते हैं। और सूद लेने देने के अलावा अल्लाह के नबी ने कहा लिखने वाले पर भी लानत। जाके खाली तुम श्योरिटी को, चलो जी मेरे साथ, तुम श्योरिटी को खाली तुम्हारी साइन होना है, तुम्हारा भी अकाउंट है ना बैंक में, जरा एक बैंक और दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर की एक थोड़ी साइन होना है, श्योरिटी। खाली बैंक लोन ले रहा हूं जी, खाली श्योरिटी होना है। तुम श्योरिटी की साइन करे, गुनाह में बराबर शरीक हो गए तुम भी सूद के। तुम नहीं खाते होंगे लेकिन तुम्हें गुनाह मिलेगा। ये सूद का मसला है भाई, ये लानत वाला अमल का मसला है। इससे पहले मैंने कहा था मीलाद के जुलूस के ताल्लुक से बात आई तो मैंने कहा था कि मीलाद के जुलूस में बात करते हो जरा एक जगह पर बैरिकेड डाल देना और मीलाद के जुलूस में उन्हें शरीक होने देना जो सूद के मसले में शामिल नहीं। गाड़ी सूद की, कपड़े सूद के, मोबाइल सूद का, घर जिसमें रहते हो वो सूद का, कारोबार सूद का। क्या मैं आशिक नबी? अल्लाह अकबर। सूद खाने खिलाने वाला, देने दिलाने वाला कभी नबी का मोहब्बत करने वाला आशिक नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। आओ एक और अमल आपके सामने रखने लगा हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, तकरीबन 11वां अमल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबांगे दोहल ये बात इरशाद फरमाई और कहा, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब लाकर देने वाला, शराब मंगाने वाला, ये एक एक शख्स, ये जितने शामिल हैं, ये सारे के सारों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी ने कहा शराब। आज कैसा मसला है, शराबों का नाम बदल के नौजवान मॉडर्न दौर में जी रहा है ना। जरा थोड़ा सा हम भी जो है अपडेटेड बन जाएं, जरा थोड़ा सा हम भी जो है ना वो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है साहब। जरा एक आध पैक पी लेंगे तो क्या मसले की बात है, एक आध चुल्लू पी लेंगे तो क्या मसले की बात है, एक आध गिलास पीना ही पड़ता भाई, बिजनेस हमारा ऐसी है, बड़े बड़े लोगों में हमारा उठना बैठना है, नहीं पिए तो इज्जत का मसला हो जाता। तो आओ सुनो, अल्लाह के नबी ने एक तो लानत की और दूसरा मसला क्या है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कहते हैं, हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो
عادی شرابی ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اگر وہ شراب پیتے پیتے مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جو شراب پیتے پیتے مر جائے تو اللہ اسے ایک تو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کے اندر اسے ایسا خون، ایسا پیپ اور ایسی نہر سے پانی پلائے گا جس کا نام نہر غوطہ ہے۔ یہ شراب پینے والوں کو جہنم کے اندر نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا نہر غوطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ نہر ہے جہاں پر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی گندگی جمع کی جائے گی، یہ شرابی کو پلائی جائے گی۔ پیو تم ایک چلو، پیو تم تمہاری عزت بچانے کے واسطے، تم پیو تمہارا اسٹیٹس بنانے کے واسطے، پھر جہنم میں تمہارا یہ اسٹیٹس ہوگا، تمہیں گندگی پلائی جائے گی۔ شراب لعنت والا عمل ہے، لانے والا۔ میں نے پیتا ہوں بھائی، میں نے پیتا ہوں شراب، وہ ہمارے ابا میں خالی لا کے دیتا ہوں، وہ ہمارے دوست میں نے پیتا ہوں، میں خالی سوڈا لا کے دیتا ہوں ان کو، میں خالی گلاس رکھتا ہوں ان کے سامنے، میں خالی ڈھکن کھول کے دیتا ہوں۔ یہ پورا پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی نے کہا ذرہ برابر حصے دار نہیں ہو سکتے اس کے اندر، ذرے برابر حصے دار نہیں ہو سکتے۔ آؤ اسی طریقے سے میں اب آپ کے سامنے ایک اور عمل رکھنے لگا ہوں۔ کیا عمل ہے؟ دیکھو وہ آپ امت مسلمہ کی عورتیں، اکثر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا خوشی ہوتی ہے گھر میں، خوشی کا موقع یا غم کا موقع نا، یا تو خوشی کا موقع یا تو غم کا موقع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں حضرت انس کی روایت کا البزار کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا دو آوازیں ایسی ہیں، کتنی؟ دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی لعنت کی مستحق ہے، آخرت میں بھی لعنت کی مستحق ہے۔ نہ دنیا میں رحمت ہے نہ آخرت میں رحمت ہے۔ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں لعنت کی مستحق ہے۔ پہلی آواز خوشی کے موقع پر گانا بجانا، خوشی کے موقع پر باجا بجانا، یہ لعنت والا عمل ہے، اور دوسرا عمل غم کے موقع پر چلانا، چیخنا اور رونا۔ دونوں آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم کے وقت اپنے چہرے کو لوچنے والی، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والی، اپنے واویلے کرنے والی، موت کی تمنا کرنے والی، ایسی تمام عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی نے کہا۔ ذرا تھوڑا اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھاؤ جا کے، مرنے والا مر گیا، ہمارے رونے سے واپس نہیں آ سکتا۔ مرنے والا اللہ کی مرضی سے مرا، اپنی مرضی سے نہیں مرا۔ مرنے والے کا وقت آ گیا تھا، اللہ بہتر جانتا اس کو کب مارنا ہے، موت صحیح وقت پہ اللہ نے اسے دی ہے۔ پھر اب گلے شکوے نہیں اللہ سے۔ اللہ جب تو نے ہمارے اس بندے کو اپنے پاس بلایا ہے، تجھ سے التجا یہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اللہ اس کی خطاؤں کو تو درگزر کر دے، اللہ اس پہ خبر کے اندر اس پر تو رحم فرما، اللہ قیامت کامیاب لوگوں میں شمار کر دے۔ یہ دعا کرو۔ اپنے پاس کیا مسئلہ ہے؟ واویلے کرتے، مر گئے، یہ کرتے تھے، ایسے تھے، اچھے تھے، برے تھے، کلی چائے تھے، بریانی کھائے تھے، مٹا، یہ دیوانے باتیں بابے۔ یہ ایسا چلا چلا کر نوحہ کرنے والی عورتیں، اپنے گال پر مارنے والی عورتیں، اپنے چہرے کو نوچنے والی، اپنے بالوں کو نوچنے والی عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ لعنت والے عمل سے بچ کے رہنا ہے۔ چلیے آئیے ایک اور عمل آپ کے سامنے، بڑا اہم عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑے اخلاص کے ساتھ میرے بھائی۔ کیا عمل ہے؟ دیکھو وہ آج مسئلہ کیا ہے، انسان پیسے کمانے کے واسطے حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتا، خالی پیسہ آ گیا تو بس ہے بولتا، بس میری زندگی اچھی ہونا، میری زندگی مست ہونا، میرے پاس فل جائیداد اور پیسہ آتے چلے جانا۔ حرام کمائیوں میں ایک کمائی جو آج بڑی فروغ ہو گئی ہے حیدرآباد کی سرزمین پہ، کیا؟ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لینا، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے۔ ہمارا ڈھاک، ہمارے سے ہم سے سوال، ہمارے ایریے میں گھر بنانا ہے تو آنا ہمارے سے مل کے پیسے دینا، پھر گھر بنانا۔ ہمارے ایریے میں ایسا کرنا ہے تو پھر ایسا۔ زمینوں پر قبضے کرنا، لوگوں کی زمینوں پر جو ہے نا آزو بازو پڑوسی کا تھوڑا حصہ لے لینا، تھوڑا سا اپنے گھر کے چبوترے کو آگے بڑھا دینا، تھوڑا گاڑی چڑھانے تھوڑا پسل بنڈا لمبا کر دینا، تھوڑا گیٹ کھلنے کے واسطے سامنے گلی کی روڈ کی زمین پہ تھوڑا اپنے گھر کو آگے بڑھا دینا۔ ایک انچ آگے بڑھنا ہوں گا، ایک بالش آگے بڑھنا ہوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو یہ لعنت والے عمل کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص
پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنی زمین کی حدوں کو بدل دیتا ہے. تمہاری زمین 100 گز تک ہے, تم 101 پہ لے کے آتے ہو, لعنت ہو ایسے لوگوں پر. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری زمین 100 گز کی ہے, تم 2 انچ آگے بڑھاتے ہو, لعنت ہو حدوں کو بدلنے والوں پر. اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے. آج امت کا بڑا طبقہ یہ ہے, ذرا یہ عمل کیا ہے سمجھنے کی. لعنت, پھر گھر میں رحمت کہاں سے آتی؟ 5 کمانے والے پھر بھی سکون نہیں ہے گھر کے اندر, لاکھوں روپے آ رہے ہیں گھر کے اندر, چین نہیں ہے. کیوں؟ تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھی کہ تم نے اپنی زمین کی حدوں کو چینج کر دیا, بدل دیا اپنی حدوں کو. یہ لعنت والا عمل ہے. چلو آؤ ایک دو چھوٹے چھوٹے اعمال ہے رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک عمل کیا, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اللہ کی اس شخص پر جو رشوت لینے والا ہو, رشوت دینے والا ہو, دونوں پر اللہ کی لعنت. رشوت بھائی یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو رشوت لیتا اور دیتا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. نہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ, نوجوانوں کے نام یہ عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نوجوانوں کے گوشے گزار یہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج نوجوانوں کے اندر یہ زنا کے معاملات, یہ بدکاری کے معاملات جو بڑھ رہے ہیں نا, اس کی سب سے بڑی وجہ اپنی نظریں ہیں. یاد رکھنا اپنی نظریں ہیں. تم نظروں کی حفاظت کرو, تمہارے جسم کی, تمہارے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. تم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے, تم موبائل میں کچھ بھی دیکھ لیتے, تم ویب سائٹ کچھ بھی کھول دیتے, تم آنے والی جانے والی بہنوں پہ بری نظر ڈال لیتے, تم کسی کو بھی دیکھ لیتے. یہ بری نظر بنیادی طور پر معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. آؤ نوجوانوں ذرا یہ حدیث بھی سنو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے پردہ عورت اور اس کو دیکھنے والا مرد, ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ اکبر. کوئی عورت بے پردہ نکل گئی تاکہ کوئی دیکھے, پھر اس کو کوئی آدمی دیکھ لیا بری نظر سے, ان دونوں پر تم جب دیکھتے ہو تب تم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سمجھنے کی کوشش. اچھا ایسا نہیں کہ کوئی سامنے سے عورت آئی تو میں دیکھ لیا, تم موبائل میں دیکھتے ہو تب بھی لعنت ہوتی ہے, تم ویب سائٹ پر کمپیوٹر پر دیکھتے ہو تب بھی لعنت ہوتی ہے, تم ٹی وی پر دیکھتے ہو تب بھی لعنت ہوتی ہے, تم اخبار یا میگزین میں دیکھتے ہو تب بھی لعنت ہوتی ہے. یہ لعنت والا عمل ہے میرے بھائی, کسی غیر محرم کو دیکھنا لعنت والا عمل ہے. آؤ اسی طریقے سے آخری مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے. آج تھوڑا سا یہ مسئلے کو سمجھو میرے بھائی. دیکھو ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, یہاں پر آپ اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے, سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. سوچو جب مذہب اپنا اختیار کرنے کی آزادی ہے تو پولیٹیکل پارٹی بھی اپنی اپنی اختیار کرنے کی آزادی ہوگی. پولیٹیکل پارٹی تو چھوٹی ہے نا مذہب سے, مذہب بڑا ہے. لیکن آج مسلمانوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم وغیرہ پر کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسلمان دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, چاہتا ہے اس کو بدنام کر دوں, اس کے عجیب و غریب میمز بناؤں, اس کے جو ہے نا عجیب و غریب فوٹوز بناؤں, اس کے جو ہے نا گالی گلوچ کے ویڈیوز کو یا آڈیوز کو عام کروں. میرے بھائی ابوبکر صدیق کی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھو. ہاں کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق, مسند احمد کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ایسے شخص پر, لعنت ہو ایسے شخص پر جو کسی مسلمان یا مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے. اللہ اکبر. کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دینا, کسی مومن کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا, یہ اصل میں اللہ کی لعنت کو لانے والا عمل ہے. یاد رکھو آپ, نبی نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر. ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ کعبے کی عزت سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت ہوتی ہے میرے بھائی. اس کی برائیاں ہیں, چھپاؤ, کل قیامت میں اللہ تمہاری برائیوں کو چھپائے گا. تم اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو, اللہ کائنات کے سامنے تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالے گا. نہیں, آج مسئلہ ایسا ہے لعنت کے حقدار بنتے چلے جا رہے ہیں دن بدن میرے بھائی. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, آپ کی میری کیا ذمہ داری ہے ذرا بتاؤ؟ یہ باتوں کو سن کے گنگے ہو جانا. کیا ضرورت ہے بھائی روکنے کی؟ رشتہ داری ٹوٹ جاتی, دوستی ٹوٹ جاتی, کاروبار کا. نہیں میرے بھائی, ذرا تھوڑا معاشرے میں نکلنے کی ضرورت ہے, اپنے کو تھوڑا بیڑا اٹھانے کی ضرورت ہے. دوران خطبہ آپ سے کہہ رہا ہوں,
انشاءاللہ ہم نوجوانوں کے واسطے ایک پروگرام بنائے ہیں، نوجوانوں کے واسطے ایک پروگرام بنائے ہیں، آؤ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو۔ کیا ہے پروگرام؟ برائی سے روکنا، بھلائی کی طرف دعوت دینا، بھلائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ ہر نوجوان اپنی اپنی بستی میں یہ کام کرنے کی ذمہ داری لے۔ ہم طریقہ بتائیں گے، ہم طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، امت کے نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، آئیے ہم سے جڑیے، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم سلیبس دیں گے آپ کو، ہم کتابیں دیں گے آپ کو، کیا آپ کو پڑھنا ہے، کیا آپ کو اپنے جو ہے نا محلے کے لوگوں کو پڑھانا ہے۔ آئیں اس کام کے اندر شامل ہو میرے بھائی۔ ضرورت ہے نوجوانوں کو اٹھ کے کھڑے ہونے کی۔ آنے والے ربیع الاول سے پہلے پہلے امت کے نوجوانوں کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنانے کی کوشش کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ انہیں یہ بات بتانا ہے کہ اصل نبی سے محبت کیا ہے، اصل نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ ان کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لعنت والے عمل ہم نے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھے اور پڑھے ہیں، اللہ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان تمام عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا۔ اللہ ہم تمام لوگوں پر تیری رحمت نازل فرما، اللہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والا بنا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والا بنا، اللہ نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي